اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن تھے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ دوا میں گائے کا یورین ملایا ہے، پیشاب، تو ایسی دوا کو استعمال کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک حلال سے علاج ممکن ہو حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جو ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب بہرحال ناپاک ہوتا ہے۔ گوبر تو نجاست غلیظہ ہے، پیشاب نجاست خفیفہ ہے، لیکن بہرحال نجاست ضرور ہے، اور نجاست کو بلا ضرورت اپنے اندر لے کر جانا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر علاج کسی حلال چیز سے نہیں ہو پا رہا، یا حلال چیز اس علاج کے لیے میسر ہی نہیں ہے، یا ہے آپ نے کافی عرصے تک استعمال کیا لیکن بیماری ختم نہیں ہو رہی، پین ہو رہا ہے، مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر کسی حرام چیز کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بطور علاج استعمال کر لیں، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور وہ بقدر ضرورت، بس جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب کہ انسان شدید حرج میں مبتلا ہو جائے، ہمارا مذہب ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دیتا ہے۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ساس اپنے داماد سے پردہ کر سکتی ہے کہ نہیں، اور اس سے باتیں کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ساس جو ہے وہ مثل ماں کے ہو جاتی ہے، یعنی محرم بن جاتی ہے، محرمہ ہوتی ہے، اور داماد اور ساس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بلا پردہ بھی بات کر سکتے ہیں وہ، اور باتیں کر سکتے ہیں بلا پردہ، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے والدہ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سفر پر بھی داماد کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بھی جہت سے فتنے کا اندیشہ ہو، جیسے ساس جوان ہے اور خدا نخواستہ شیطان کی طرف سے بہکائے جانے کے امکانات ہیں، تو پھر بہرحال احتیاط رکھنی چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور پردے وغیرہ کے معاملات میں بھی تھوڑی سی مزید احتیاط کر لینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اجرت پر قرآن پڑھوایا جائے اور پڑھنے والا اس پر اجرت لیتا ہے تو یہ لینا دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اجرت پر قرآن دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے استاد وغیرہ ہوتے ہیں، قاری حضرات ہوتے ہیں، بچوں کو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، یہ چونکہ قرآن ایک ضرورت کے تحت آتا ہے کہ وہ صورتیں بھی یاد کرواتے ہیں، صورت یاد نہ ہو، نماز یاد نہ ہو، تو نماز کے اندر جو کچھ پڑھائی جاتی ہیں چیزیں وہ یاد نہ ہوں تو پھر بچہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ یہ چونکہ ایک دینی ضرورت کے تحت آتا ہے، لہٰذا اس کی سیلری لینا بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ گھر پہ آپ قرآن خوانی کروائیں اور کہیں ہم آپ کو اتنے اتنے پیسے دیں گے، گھر پہ آ کے قرآن پڑھ لیں، یا کسی قبر کے پاس بٹھا دیں اپنے کسی مردے کے پاس اور کہیں کہ بھئی آپ یہ قرآن پڑھیں، ہم آپ کو اتنے اتنے پیسے دے دیں گے۔ یہ جو اجارہ ہے یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا ایک طاعت ہے، ایک نیکی ہے، اور نیکی پہ اجرت لینا اصل مذہب کے اعتبار سے منع ہے۔ ضرورت کے اعتبار سے بعض چیزوں میں فقہاء نے اجازت دے دی، جیسے اذان ہے، ابھی استادی کے میں نے بتایا، ایسے ہی فقہ وغیرہ پڑھانے والے ٹیچرز ہوتے ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، امام حضرات پیسے لیتے ہیں، ان کی گنجائش نکلتی ہے۔ باقی ویسے ہی قرآن پڑھنا یہ کوئی ایسی شرعی ضرورت میں نہیں آتا، لہذا لینے والا بھی گناہگار ہوگا اور دینے والے بھی گناہگار ہیں۔ ایک ہی کسی نے کویشچن کیا کہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے، ایک مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، ایک مجتہد فی المسائل ہوتا ہے۔ مجتہد مطلق تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے احکام نکالنے کے سلسلے میں اصول بناتا ہے۔ یہ چار مجتہد گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ یہ چار بڑے امام تھے، امت متفق ہے کہ جیسا ان کا علم تھا ایسا کسی کا علم نہیں تھا۔ بعض ان کے قریب قریب ضرور گزرے ہیں، لیکن انہوں نے مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ دوسرا مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں کہ جو اصول تو نئے نہیں بناتے ہیں، جس امام کی وہ پیروی کر رہے ہیں انہی کے اصول کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن و حدیث سے براہ راست مسئلے نکال سکتے ہیں۔ انہیں مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ تیسرے مجتہد فی المسائل ہوتے ہیں۔ مجتہد فی المسائل وہ ہیں کہ جو نئے جدید مسائل ہوتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پچھلے اکابرین کے اصول، ان کے نکالی ہوئی جزیات، نکالے ہوئے مسائل پر غور و تفکر کر کے موجودہ دور کے جدید مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جو مسائل خاص طور پہ عرف اور عادات پر مشتمل ہوتے ہیں، جب زمانہ بدلتا ہے، لوگوں کی عادات بدل جاتی ہیں، عرف اور ماحول بدل جاتا ہے، تو وہ احکام بھی بدلتے ہیں۔ تو یہ مجتہد فی المسائل میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ نظر رکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ
پہلے دور میں لوگوں کو بتانے کے قابل تھا، جس کو مفتہ بہی کہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ مفتہ بہی نہیں ہے، تو وہ مسئلے کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اور اسی طرح جو پہلے غیر مفتہ بہی تھا لیکن آج کے دور میں مفتہ بہی ہو گیا، یعنی اس کو بتانا چاہیے کیونکہ اب ماحول بدل گیا ہے، تو وہ اس کو بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجتہد فی المسائل قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن مجتہد فی مطلق اور مجتہد فی المذہب یہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مجتہد فی المسائل کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، میں مسعود الرحمان بول رہا ہوں، میرے 2 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا یہ کہ یہ جو آوارہ کتے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور ان کا کاٹنے کا بھی بڑا ڈر ہے، تو ان کو کوئی گولی سے یا زہر دے کے مارنا کیسا ہے، شرعی حکم بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ خواتین جو آرٹیفیشل جیولری پہنتی ہیں جی تو اس کا پہننا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ اور جزاک اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے آپ ہی کے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، آوارہ کتے کوئی بھی ایسا جانور ہو جو موذی ہو، یعنی وہ آپ کے کھانے کو خراب کر دیتا ہے، آپ کو اذیت پہنچا سکتا ہے، بیماری عام کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اسے ایسے طریقے سے مارنا جو اس کے لیے زیادہ باعث اذیت نہ ہو، یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کالے کتوں کو مارنے کا خاص طور پہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح چیل اور کوے کو ہلاک کرنے کا حکم دیا، ایسی چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، ایسی چوہوں کو مارنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اکثر، کیونکہ پہلے اگر آپ پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں جہاں پہ گاؤں وغیرہ کے اندر کوے چیلیں کافی ہوتی ہیں، اگر آپ صحن کے اندر صابن بھی رکھیں گے، صابن بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کوے اور چیل ایسے، ان کا معدہ پتہ نہیں کیسا ہے، ہر چیز کھا جاتے ہیں، تو اور اس طرح گوشت اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ چونکہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ ایسے آپ کے گھر میں چونٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ہر چیز میں آٹے میں چونٹیاں گھس جاتی ہیں ہر جگہ، تو ایسا کوئی پاؤڈر وغیرہ ڈالنا کہ جس سے یہ بھاگ جائیں یا مر جائیں، یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہی کتوں کا معاملہ ہے۔ ویسے تو خواہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن جب کتے بہتات میں ہو جائیں اور کھانے کی کمی کی بنا پر پھر وہ بھوک سے تنگ ہو کر انسانوں پہ حملہ آور ہونے لگیں، ایسے کتے کو شرعاً مارنا بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ زہر دے دیں یا گولی کا استعمال کر لیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں بالکل جائز ہیں، لیکن ویسے خام تب جانور کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔ آرٹیفیشل جیولری، ایک زمانہ تھا کہ فقہاء نے عورتوں کو اس سے منع فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سونا اور لوہا اور پھر اس طرح پیتل یا تانبا پہننے سے منع فرمایا تھا۔ وہ اگرچہ مرد کو منع کیا تھا، لیکن ان کے جو ممانعت کی علت سرکار بیان فرما رہے تھے وہ ایسی تھی جو مرد عورت دونوں کے لیے تھی۔ جیسے لوہے کے بارے میں فرمایا کہ جہنمیوں کا زیور ہے، تو اس لیے زیور کی بو آتی ہے تم سے، تو انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پھینک دی۔ اس وجہ سے فقہاء نے اس پر قیاس کر کے عورتوں کو منع کیا، لیکن چونکہ یہ کہ اپنی اجتہادی رائے سے ایک ممانعت قائم کی گئی تھی، اور پھر یہ اکثر فقہاء کا اصول ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی رائے سے کسی چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر ہی منع کرتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، تو وہ اس بات کو لائق نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی رائے سے ان ہزارہ لاکھوں مسلمانوں کو گناہگار قرار دیں، لہٰذا وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور اس چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز نہ اللہ نے منع کی تھی نہ رسول نے، لیکن صحیح مصلحت کی بنا پر بہرحال فقہاء کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ یا دائمی طور پہ اگر لوگ اطاعت کرتے رہیں تو وہ روک سکتے ہیں، لیکن جب اس کے خلاف چیز عام ہو جاتی ہے، اور خلاف عام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اللہ میں بغاوت اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے فقہاء کی بات، ہم تو کریں گے، وہ حکم سب تک نہیں پہنچتا، لوگ اس کو عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر فقہاء اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فی زمانہ عورتیں آرٹیفیشل جیولری بالکل استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک چلیں پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے 3 سوال ہیں۔ جی، کہ بچے ہوئے کپڑے سے غلاف قرآن پاک سلائی کر سکتے ہیں؟ دوبارہ بولیں۔ بچے ہوئے کپڑے سے غلاف قرآن پاک سلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور میرا دوسرا سوال ہے کہ بوسکی مرد کے لیے جائز ہے؟ اور مجھے دعائے شافی پڑھنے کی اجازت چاہیے تھی۔ کیا پڑھنی ہے؟ دعائے شافی۔ اور بولیں۔ جی بس 3 سوال، جزاک اللہ۔ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر عورت اپنا پورا جسم لباس سے ڈھکی ہو تو کیا پھر بھی عبایا پہننا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ تو جی بالکل ضروری ہوگا۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر، یہ راوی کو شک ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں عورتوں سے کہا کہ تم عید گاہ پر آؤ،
اور وہاں بیٹھو۔ بعض عورتوں نے کہا رسول اللہ ہم تو حالت حیض میں ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ بھی آئیں اور ہماری دعا میں شریک ہوں۔ تو کسی نے کہا رسول اللہ ہمارے پاس چادر نہیں ہے پردے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس چادر نہ ہو وہ اپنی سہیلی سے لے لے۔ اس کا مطلب دیکھیں لباس تو ان صحابیات نے بھی پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کپڑا اوپر لینے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ بہرحال لباس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جتنا بھی ڈھیلا پہن لیں جسم کی حیت تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہیں، برقعے سے پھر بھی اس پہ بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے باوجود آپ کو برقع وغیرہ پہننا چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں ایک سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، شرفاء ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کسی کے دیندار ہونے کا، کسی کے پردہ دار ہونے کا، کسی کے متقی ہونے کا، تو پھر اس کی مخالفت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ آج ہمارے دور میں اگر کوئی عورت اپنے پورے کپڑے پہن کے نکل رہی ہے، جسم ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کو پھر بھی لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ بے پردہ نکل رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو ہمارے عرف میں پردے کا ایک مخصوص تصور ذہن میں آ گیا ہے، اس مخصوص تصور کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ قائم نہیں کریں گے لوگ بدگمانی کریں گے، لوگ آپ کی قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح فساق و فجار کو آپ نے دیکھیں، کوئی برقعے والی خاتون جا رہی ہو کم متوجہ ہوں گے، اور بلا پردہ عورت نکل رہی ہو وہ زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس طریقے سے فساق و فجار کو بھی موقع ملتا ہے، لہٰذا عبایا پہننا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں آرمی میں جاب کرتا تھا، تو میں نے وہاں پر قسطوں پر ایک موبائل لیا تھا، سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا۔ تو میں نے وہاں پر پھر میرا ٹرانسفر ہو گیا تو میرا 500 روپیہ رہ گیا تھا، یعنی کہ اس کو میں نے 500 روپیہ دینا تھا۔ تو میں دوسری جگہ پہ چلا گیا، جب واپس رابطہ کیا تو اس بندے سے رابطہ نہیں ہو پایا، اس کی دکان بھی ختم ہو گئی ہے اور اس بندے کو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ تو اس 500 روپے کا بھی کیا کیا جائے، اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، اور بولیے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ ابھی کبھی لے لیتے ہیں، بہن نے پوچھا کہ بچے ہوئے کپڑے سے غلاف کعبہ بنایا جا سکتا ہے اور غلاف قرآن بنایا جا سکتا ہے؟ تو بالکل بنا سکتے ہیں۔ بچا ہوا کپڑے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے لباس کے لیے ہوگا، پھر اس میں سے کچھ ٹکڑا بچ گیا تو بالکل وہ پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، بالکل آپ اس سے قرآن پاک کے غلاف تیار کر سکتے ہیں۔ یہ پوچھا کہ مرد کے لیے بوسکی کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیں ہر وہ کپڑا جو خالص ریشم سے بنا ہو، اس میں اور کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، یہ مردوں کو پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایسا کوئی مردوں کا لباس جس میں ریشم کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی ملاوٹ بھی ہو، وہ پہننا منع نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ اصول آپ کو بتا دیا، اس پہ ہر کپڑے کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا آپ نے کوئی مخصوص دعا کی پڑھنے کی اجازت پوچھی۔ میں بہت ہی دائرہ دم میں رہ کر تمام بہن بھائیوں کو ایک سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وظائف دیں، جو دعائیں پڑھنے کے لیے دیں، اس میں زیادہ برکت ہوگی یا کسی کی بھی کوئی ایجاد کردہ چیز ہے اس میں زیادہ برکت ہوگی؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور جبکہ سرکار نے دعا کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہیں سے بھی ہمیں کسی بھی ایک یعنی فٹ پاتھ پہ ریڑھی کے اوپر ایک وظیفے کی کتاب پڑھی ہوگی نا، اس میں سے نکال لیں گے وظیفہ، اس کے نیچے ایک فضیلت لکھی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ یہ فضیلت قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، فضائل کے انبار، اور ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو یہ چیز مجھے پڑھنی ہے اور مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے ہم بعض اوقات ایسی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو غیر مستند قسم کی ہوتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے نبی نے اتنے وظائف دیے ہیں اور اتنی بہترین دعائیں دی ہیں کہ اگر آپ ایک وظیفہ پڑھیں بالکل مختصر تعداد میں، حدیث میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو انسان کے سارے بخشے جائیں گے۔ مصیبتیں دور ہونے کے لیے، اللہ کے کفیل بننے کے لیے اتنی پیاری پیاری دعائیں۔ آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس میں ایک چیپٹر میں نے ڈالا پورا ان وظائف کا۔ آپ وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ آپ وظائف پڑھیں۔ اگر آپ کا دل ان پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ بعض وظیفوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی بے سند چیزوں کے اوپر آپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے فرمان کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں اس میں کم برکت ہے، دوسرے میں زیادہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے پھر ایمان کی یا روحانی طاقت کی کمزوری کی علامت ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں ان وظیفوں کی طرف آئیں جو آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کو اختیار کریں اور کامل یقین کے ساتھ ان میں دنیا اور آخرت کے سارے فائدے پوشیدہ ہیں، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ باقی اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو بہرحال آپ کسی سے اجازت لے سکتے ہیں۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 500 روپے موبائل کی قسط کے ابھی باقی تھے کہ ٹرانسفر ہوا اور اب نہیں پتہ کہ وہ مالک دکان کا کہاں چلا گیا، تو کیا کریں؟ دیکھیں ہر ایک ایسا مالی معاملہ جس میں صاحب معاملہ مفقود ہو جائے، غائب ہو جائے اور آپ کو یقین ہے کہ مجھے دینا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس نامعلوم مالک کی طرف سے وہ مال صدقہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ آپ 500 روپے صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے آپ سے راضی کرے گا۔ فرض کر لیں کہ آپ نے 500 صدقہ کیا، اگلے دن اس سے ملاقات ہوگی اور اس نے کہا لاؤ 500 روپے، تو بہرحال آپ کو 500 دینے ہوں گے، پھر وہ صدقہ نفلی بنے گا اور اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور اس وقت پوری زندگی نہیں ملا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو اسے آپ سے راضی کر دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون ہیں وہ ٹی وی پر آنا چاہتی ہیں اور ان کے شوہر اچھا خاصا کماتے ہیں، تو ان کا آنا کیا ضروری ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو ایسے مسائل ذکر کریں، ایسی باتیں کریں جس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہو اور لوگ مسائل سیکھتے ہوں، اس کے علاوہ وہ خاتون باپردہ بھی ہوں اور تمام جو گویا کہ شرعی تقاضے جو ہیں وہ پوری کریں، مثلا گھر سے اجازت لے کر آئیں، اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر اجازت دے، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ سے یا جو بھی ولی ہے اس سے اجازت لے کر آئیں، باپردہ گھر سے نکلیں، کوئی محرم ساتھ ہو یا کم از کم امینہ عورتیں ساتھ ہوں، جس مقام پہ پروگرام ہے وہاں بے پردگی نہ ہو، کوئی مردوں سے ہنسی مذاق ٹھٹے نہ ہوں، اپنا کام کریں اور واپس چلے جائیں، تو اس کی فی زمانہ گنجائش بالکل نکلے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے گھرانے، میں تو چونکہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، ایسے بھی ہیں کہ جو مردوں کے پروگرام عورتوں کو دیکھنے ہی نہیں دیتے، اور وہ سرپرست ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کتاب بھی لا کر نہیں دیتے، کوئی عورتوں کو کورسز وغیرہ بھی نہیں کرواتے کہ وہ کچھ سیکھ لیں، اور ان عورتوں کے اندر اور ان کی بچیوں یا بہنوں کے اندر عمومی طور پر اخلاقی خرابیاں، اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، غیبتیں، چغلیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے سالہ سال تک ناراض رہنا اور بے صبر پن، کلمات کفر زبان سے نکالنا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا، شوہر کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کرنا، یہ سب عدم تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی خاتون ہیں جو اصلاحی بیان بہت اچھا کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ شرعی مسائل سکھا سکتی ہیں، وہ اگر باپردہ طریقے سے یہ کوشش کریں تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی۔ یہ چلیں پہلے ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ایک سوال یہ پوچھنا ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کے آگے چپلیں پڑی ہوئی ہیں یا سیدھے ہاتھ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، یا کوئی غیر محرم نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ اور غیر محرم کہاں پر ہے؟ سائد میں 60 میں نماز پڑھ رہا ہے؟ اسی کمرے میں اگر کوئی غیر محرم بھی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ پوچھنا ہے، اگر کسی نے اللہ پاکی من کل فانی کی جگہ اللہ فانی کہہ دیا غلطی سے، تو اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہے؟ جی، اور نہ تجدید نکاح کے لیے اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو میاں بیوی کا اکیلے میں ہو جائے گا؟ اور بولیں۔ اور ایک سوال یہ پوچھنا ہے، اگر کوئی نہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے غلطی سے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، یا کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہے غلطی سے 3 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے 2 ماشاءاللہ جڑواں بیٹے ہوئے، جب میرے بچے ہوئے تو میری ساس نے منت مانی تھی کہ ان کے جو پہلے بال سر کے اتریں گے وہ میں گجرات کی ایک درگاہ میں ٹھنڈے کرواؤں گی۔ یہ پڑوسی ملک کا ایک مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ راستے ہمارے یہاں کے بند ہو گئے، پتہ نہیں کون سے علاقے میں راستے بند ہو گئے، اور 23 سال ہو گئے وہ بال میرے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچوں کے ہر کام میں رکاوٹ آتی رہتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے وہ منت پوری نہیں کی، اس وجہ سے میرے بیٹوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کی ہم اپنی خود ساختہ باتیں بنا کر اور ان کا اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ ذرا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو شاید قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بے شمار باتیں بیان فرمائیں، وہ ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ان سے ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بالکل حق اور سچ باتیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارا رنگ فق نہیں ہوتا ہے، ہم چیزوں کے کنیکشن اس سے نہیں ملاتے کہ دیکھا نا نماز نہیں پڑھتے نا اس لیے ایسا ہوا، علم دین نہیں سیکھا نا دیکھا ایسا ہوا، ہم نے دیکھیں گناہ کیا تھا نا تب ایسا ہوا، نو، ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ چھوٹی سی میری تنبیہ ہے کہ خدا قرآن و حدیث کے قریب آئیں، ان چیزوں پہ توجہ نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ منت کا شرعی تصور یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عبادت کا وعدہ کرتا ہے
کبھی تو وہ اپنے کسی مطلب کے حصول کے لیے ہوتا ہے، کبھی ویسے ہی ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اس رمضان کا اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، زبان سے اس نے کہہ دیا، یہ شرعی منت ہے، اس پر اس رمضان کا اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر میں بیمار ہوں، اگر صحت ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھ دوں گا. یہ اللہ سے عبادت کا وعدہ ہے اور مشروط ہے، ہم نے اس میں اپنے ایک مطلب اور مقصد کو ذکر کیا ہے. یہ ہیں شرعی منتیں جس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف گویا کہ حاصل کر لیتے ہیں اور ایک وعدہ کرتے ہیں. باقی یہ ہے اب بالوں اتار کر فلاں درگاہ میں ٹھنڈا کریں گے. اب ان سے کوئی پوچھے، آپ کی ساس اگر زندہ ہیں تو ان سے ذرا پوچھئے کہاں سے یہ چیز ثابت ہے، اس ٹھنڈا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بال اتار کر پھر اتنے میل سفر طے کر کے اگر وہاں پہ جا کے آپ نے بالوں کو ٹھنڈا بھی کیا، ٹھنڈا کرنے کا مطلب اگر زمین میں آپ نے دفنایا تو کیا اس سے وہ بزرگ خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ بھائی وہاں سے آئی ہیں اور آ کر انہوں نے بال یہاں دبائے ہیں، چلو ان پہ فیض جاری کر دو. اور اگر آپ نے نہیں دبائے تو ناراض ہوگا، آگ بگولا ہوگا کہ بال نہیں دبائے، بیڑا غرق کر دو ان کا. ارے بھائی خدا کا خوف کرے، یہ کہاں سے ہم نے تصورات نکال لیے؟ یہ سب جو منتیں ہم اس قسم کی مانتے ہیں یہ عرفی منتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں سے بات تو اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں صرف شرعی منت کی طرف آئیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی ساس نے جو منت مانی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں تھی، نہ اس کی وجہ سے کوئی وبال ہوگا. یہ آپ کا ذہن ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بات کبھی نہیں کریں گے. دیکھو یوں کرو گے نا ایسا ہو جائے گا، اس کی چہرہ دیکھو گے ایسا ہو جائے گا، جوتی پہ جوتی پڑی ہوگی ایسا ہو جائے گا، کالی بلی آگے سے نکلے گی ایسا ہو جائے گا، فلاں تم نے منت مانی تھی بال چڑھانے کی نہیں کیا نا ایسا ہو جائے گا. وہ ان چیزوں سے خوف زدہ ہوں گے. قرآن اور حدیث میں بیان کردہ عذابات الہیہ سے ان کو خوف محسوس نہیں ہوگا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی زبردست دلیل ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان برباد کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ برباد کر دیا، آسان ہوتا ہے. اس لیے ہوشیار ہوں، دین کے قریب آئیں. خلاصے کلامی کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی شرعی منت نہیں تھی. آپ خوش رہیں، آباد رہیں. ایک انہوں نے چلے پہلے یہ والے لے لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور ایک طرف چپلیں رکھی ہوئی ہیں، نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. اگرچہ بہتر یہ تھا کہ اگر بالکل سجدے کے جگہ پر ہیں، سامنے یعنی ہیں، تو ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے تھا. لیکن سائیڈ میں رکھی ہیں تو کوئی کراہت نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی. اگر سامنے بھی ہوتے نماز پھر بھی ہو جاتی، لیکن مکروہ تنزیہی ہوتی. مناسب نہیں تھا کہ جوتیاں سامنے رکھی ہیں آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. جیسے بعض لوگ مسجد میں آگے جوتیاں رکھ کر اور پھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سائیڈ میں رکھ لیں آپ جوتی، یار ادھر سائیڈ کوئی ایسی جگہ رکھیں کہ ٹیڑھی نگاہ سے پڑتی رہے، اس پہ اگر جوتی چورے ہونے کا اندیشہ بھی ہے. لیکن سامنے جوتے رکھ کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر سیدھے ہاتھ پہ تصویر لگی ہو تو دیکھیں، اگر تو وہ تصویر جاندار کی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ اس کو زمین پر رکھیں تو بآسانی نقوش نظر آئیں تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی حرام کے نزدیک ہوگی. نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن آپ گناہ گار بھی ہوں گی اور آئندہ زندگی میں اس نماز کو لوٹانا واجب ہے. اگر اسی کمرے میں کوئی نامحرم نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں وہ اپنی، اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اگرچہ بہتر نہیں ہے کہ ایک ایسے کمرے میں کہ جس میں ایک نامحرم ہو اور آپ ہوں اور آپ تنہائی کے اندر نماز پڑھیں، یہ مناسب نہیں. ہاں اگر اور پیچھے گھر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک طرف کوئی دیور نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس طرف نماز پڑھ رہی ہیں، تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ غلطی سے زبان سے اشیاء کے فنا کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے نکل گیا کہ اللہ فانن، اللہ فنا ہونے والا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ نماز میں ہے تو فوراً آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس میں معنی کا فساد ہے اور آپ کو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. تو اور اس میں چونکہ غلطی سے آپ سے نکلا ہے، ایک مطلب مسٹیک ہے، کوئی ارادتاً نہیں ہے، قصد و ارادہ نہیں ہے، آپ نے معنی کا لحاظ کر کے جان بوجھ کر ایسا نہیں کہا، تو حقیقتاً تو آپ کا ایمان برباد نہیں ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ ایسے موقعوں پر احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا جائے. اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو آپ کر لیں. اور تجدید نکاح جب بھی کریں گے یاد رکھیں 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح ویلڈ مانا ہی اس وقت جائے گا کہ جب 2 گواہ موجود ہوں گے، لہذا 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ دونوں ایجاب و قبول کریں. اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی تھیں اور 5ویں کے لیے کھڑی ہو گئیں، یہ حکم اس وقت ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ رہی تھیں اور تیسری کے لیے کھڑی ہو گئیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے 4تھی رکعت کے بعد قعدہ کیا تھا کہ نہیں. اگر آپ اتحیات کے لیے بیٹھ گئی تھی، 5ویں کے لیے کھڑی ہو گئیں،
تو پھر اگر جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئیں اور اس میں سجدہ سہو کر لیں. لیکن اگر آپ نے اتحیات پڑھی تھی پھر 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا تو پھر ایک اور ملا لیں تاکہ وہ 2 نفل ہو جائیں اور یہ 4 فرائض ہو جائیں گے اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ چوتھی میں بیٹھی نہیں کھڑی ہو گئیں تو جب تک جیسی یاد آئے فوراً بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، چوتھی میں نہیں بیٹھی تھی اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو جیسے ہی 5ویں کا سجدہ کریں گے آپ کے تمام فرائض باطل ہو جائیں گے، یعنی نفل میں بدل جائیں گے. اب آپ بہتر ہے کہ ایک اور ملائیں، یہ 6 نفل ہو جائیں گے. اس کے بعد علیحدہ دوبارہ آپ کو 4 رکعت فرض نماز ادا کرنی ہوگی. ایک کسی نے پوچھا تھا کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی لا کر ماں کو، بہن کو، بھائیوں کو ایسی کھلا دیں یا پانی میں گھول کر پلا دیں تو اس سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہیں کہ جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں قرآن اور حدیث کی روشنی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہوتی تو پھر پپو پان والا اور ٹٹا دودھ والا انہی کی باتیں گردش کرتی ہیں. ہمارے خاندان کے وہ بڑے جنہوں نے کبھی بڑے پن کا مظاہرہ کر کے دین نہیں سیکھا ہوتا، ان کی کہی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ بھی ایک بدعت قبیحہ ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی بدعت قبیحہ رائج ہو جاتی ہیں. وہ قبر کی مٹی آپ دیکھیں کہ اندر گندی مٹی ہوتی ہے، بعض اوقات کیچڑ والی مٹی، یا پھر اگر اوپر کی مٹی آپ نے لی، لوگ اس پہ چڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، اسے کھانا اسے پینا، ویسی مٹی باعث ضرر ہوتی ہے. کس نے کہا یہ کہ صبر حاصل کرنے کے لیے مٹی کھائیں گے؟ قبر کی مٹی تو صبر حاصل ہوگا. صبر تو حاصل ہوتا ہے غور سے، تفکر سے، قرآن اور حدیث کے اندر صبر کے فضائل سیکھنے سے، اپنے باطنی کیفیات کو قابو میں کرنے کی وجہ سے پھر صبر کی نعمت حاصل ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ بالکل بے سروپا بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اس قسم کی چیزوں کو میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے سرپرست ہمیں سن رہے ہیں اپنے گھروں میں رائج ہی نہ ہونے دیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ آپ تشریف لے جائیں گے، آپ کی اگلی نسلوں کو یہ تک نہیں پتہ ہوگا کہ یہ قرآن و حدیث ہے یا نہیں ہے. وہ اس کو بھی دین سمجھ کے اپنے اولادوں کو سکھا رہے ہوں گے کہ بیٹا دیکھو یہ ہماری والدہ نے سکھایا تھا، یہ ابا نے سکھایا تھا. اسی وجہ سے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اصل دین 10% ہے تو 90% غیر دین داخل ہو گیا، یعنی جس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں. اب ضروری نہیں کہ وہ ناجائز یا حرام بھی ہوں، بعض مباح چیزیں ہوتی ہیں لیکن آ گئی ہیں. اور ہم اتنی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ کسی اچھے مستند عالم دین یا مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھروں میں جو یہ مقولے، یہ اقوال، یہ نظریات، یہ خیالات، یہ عقائد ہیں، ان میں سے کون سے صحیح ہیں اور شریعت کے موافق ہیں اور کون سے نہیں ہیں. پھر جو خلاف شرع نظر آئے ان کو ختم کر دیں، جو صحیح ہیں ان کو اختیار کر کے رکھیں. کون یہ محنت کرے؟ کیوں کرے؟ اولادوں میں اگر جاری ہے بدعت جانے دیں، آخرت میں وہ پکڑے جائیں گے اور ہمیں اپنے خود گرفت کا شعور ہی حاصل نہیں ہوتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی خرافات نہ کریں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا صبر سے کوئی تعلق ہے. مٹیاں پھانکنے سے اگر صبر آتا تو پھر مٹھی بھر بھر کے ہر چیز کے معاملے میں کر لیں تو سارا صبر ہی صبر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ ہم نے اس طرح انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا کہ 20 آدمی پیسہ ملائیں گے پر منتھ. اب ان میں سے جس کو ضرورت ہوگی جتنا جمع شدہ ہے وہ لے لے گا، پھر اسی طرح ہر ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں ہوگا اسے عام جو اس نے جمع کیا تھا اس سے زیادہ ملے گا. تو اس طرح کی انویسٹمنٹ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. یہ اصل میں جیسے ہمارے بی سی ڈلتی ہے نا، وہ یہی تو ہوتا ہے. بی سی میں آپ پیسہ دیتے ہیں، جس کی قرآن اندازی میں نام نکل آیا اس کو دے دیتے ہیں، پھر وہ پیمنٹ کرتا رہتا ہے. آخر میں آپ کو زیادہ نہیں ملتا اپنا ہی ہے، لیکن یہ آپ کا پیسہ وہاں جاتا ہے اور بعد میں آپ کو ملتا ہے. تو یہ جو اس کی شرعی حیثیت ہوتی ہے قرض کی ہوتی ہے. یہ بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو یہ جمع کر رہے ہیں، قرض ہے. ایک شخص لے لیتا ہے پھر بعد میں وہ دیتا ہے، تو گویا کہ سب نے مل کے اس کو قرض دیا اور بعد میں وہ اس کو ادا کر رہا ہے. اب اس پر اگر کسی قسم کا نفع حاصل ہوتا ہے تو یہ قرض پہ نفع ہے، اور قرض پہ نفع حاصل کرنا سود ہوتا ہے. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی بے سروپا انویسٹمنٹ کو سے بالکل بچیے. آپ نے بہت اچھا کیا اگر ابھی شروع نہیں کیا، میرے خیال میں تو کر چکے ہیں. اگر نہ کیا ہوتا سب سے پہلے آپ ایسی چیزیں کسی مسند مفتی صاحب کے سامنے رکھیں، بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے. وہ دیکھ کر کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، یہ تبدیل کر دیں، یہ کر دیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اجازت دے دیں پھر آپ کریں.
پھر آپ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ اپنی عقل سے دینی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں یہ دنیاوی معاملات نہیں ہیں کہ عقل سے سالو ہو جائیں گے۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں ضابطے، کچھ اصول دیے ہیں، لمیٹیشنز دی ہیں، کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں، انہیں جانے بغیر آپ کبھی بھی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ نکلے گا کہ آپ خود بھی حرام کھا رہے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو ناجائز رزق کھلا رہے ہوں گے، اور آخرت کا وبال آپ کے سر پر جمع ہوگا۔ یہ باہر سے ایک کویسچن آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باوضو نائٹ کلب میں جائے، وہاں شراب بھی ہے، ڈانس بھی ہیں، گانا بھی چل رہا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی اگر وہاں گانا گائے تو اس کا وضو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اب آپ دیکھیں کتنا بھولا بھالا کویسچن ہے کہ وضو کی کتنی فکر ہے اس کو کہ وضو قائم رہے گا نہیں رہے گا، یہ نہیں پوچھتا کہ اس نائٹ کلب میں جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو بہرحال جس بھی بھائی نے پوچھا اگر سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ ایسے کلبز وغیرہ میں، ایسی جگہ جہاں ایک مسلمان جائے تو اس کی عزت پہ فرق پڑے، لوگ اس سے بدگمانی کریں، اس کی زبانی اور قلبی غیبت میں مبتلا ہو جائیں، اس کے بعد اس کی شرفاء کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان میں اس کی وہ عزت نہ رہے جو ہونی چاہیے، ایسے مقام پر جانا ہی گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اس وجہ سے، دوسرا پھر وہاں بد نگاہی، وہاں شراب کی بدبو اور دیگر عریاں عورتیں، اور کون سی چیز ہے جو نہیں ہوگی ایسی جگہ پر جانا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہا لعنتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، شیطان وہاں پہ شیطانوں کے قبائل کے قبائل موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہماری روحانی آنکھیں کھول دی جائیں تو آپ بھیانک شکل کے جن دیکھیں گے جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ زنا کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، ٹچ کرنے کی ترغیبیں، شراب پینے کی ترغیبیں، اور ان کو اچھا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو مزین کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور انسان اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ ایسی گندی جگہ پر جانا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ بہرحال لیکن چونکہ آپ نے وضو کا مسئلہ پوچھا، وضو نگاہ ڈالنے سے، گندی جگہ جانے سے، گالی بک دینے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے لیے کسی نجاست کا جسم سے خارج ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا فرض کر لیں کہ اگر کوئی وہاں جاتا ہے اور جا کے کوئی بدنگاہی اس نے کی اور اس کو کچھ قطرات وغیرہ نکل جاتے ہیں، چاہے مزی ہے چاہے منی ہے، تو پھر اس کا وضو بالکل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی اثر نہیں ہوتا، وضو بہرحال اس کا قائم رہے گا، اگرچہ وضو انتہائی ناقص ہو جائے گا کیونکہ اس کی روحانیت تقریباً ساری ختم ہو جائے گی۔ تو وضو کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے کلام یہ ہے، لیکن بہرحال ایسی جگہ جانا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ ہمارے سسر ہیں، ان کو فالج پڑ گیا ہے اور وہ پورا جسم ان کا بے حس و حرکت ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، لیکن کیا پھر بھی میں اور ان کی جو بیٹی ہیں یعنی ان کے نند ہیں، ہم سسر کو نہلا سکتے ہیں؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویسے جسم کو دبانا یا گیلا کپڑا جسم پر پھیر دینا وہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں چونکہ وہ مرد ہیں، وہ مرد کے لیے بہتر ہے کہ ستر کے معاملات جو ہیں وہ مرد ہی اس کو دیکھے، تو بہت بہتر ہے کہ ان کے بیٹوں کو چاہیے کہ ستر کے معاملات دیکھیں، باقی جسم کو دھونے وغیرہ تو بیٹی کر سکتی ہے، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں بیٹے اگر بے حس ہیں اور بیٹے اس کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جیسے نرسوں کو شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے ہاسپٹلز میں، وہ نامحرم کو ٹچ بھی کرتی ہیں علاج، اسی طرح یہاں پر ان کے لیے بھی گنجائش نکلے گی۔ اس پہ مزید کلام ہے لیکن اب ٹائم بہت کم ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں مزید اس پہ کلام کر دوں گا۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اصل دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔